اجازت نہیں. وہ آپ کو پتہ ہے سلمان تاثیر کبھی قتل ہوا تھا. تھوڑا سا سر ہلا دیں اس موضوع پہ تو آپ بولنا ہی نہیں نا چاہتے نا جی. کبھی سلمان تاثیر قتل ہوا تھا اور قتل کرنے والے کے متعلق حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک لفظ کہے تھے. آپ بچوں سارے مجھے ذرا دیکھ کے بات سننا, میں آپ سے ایک بات, ممکن ہے آپ نے وہ لفظ نہ سنے ہوں. آپ نے کہا قتل کرنے والے کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے. نہیں سمجھ آئی تو دوبارہ سن لو. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تب یہ ایک بات کہی تھی کہ ہم جس نے قتل کیا ہے نا, سمجھ رہے ہو نا, اس کی نیت پہ ہم شک نہیں کرتے, مگر چونکہ اس نے جو کام کیا ہے وہ خلاف قانون ہے. ہیں عام بندے کو اجازت نہیں کہ وہ قتل کرے. آپ کہیں جی غازی علم الدین شہید نے کیا تھا, تب گستاخی رسالت کا قانون ہی نہیں تھا. جب گستاخی رسالت کا قانون بن رہا تھا, ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار کل شریف پڑھ کے فاتحہ دلانے والے کو کیا پتا کہ قانون کیسے بنتے ہیں؟ انہیں کیسے پتا کہ آئین کے اندر قانون شامل کیسے, آئین کیسے بنتا ہے, قانون کیسے بنتا ہے, پھر اس کا اطلاق کیسے ہوتا ہے, پروسیجرل لا کیا ہوتا ہے اور لا کیا ہوتا ہے, اسے کیا خبر کس چیز کے ساتھ یہ چیزیں کھائی جاتی ہیں. بات صرف اتنی سی تھی, پورے ملک میں کوہرام مچا. ہو یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا. اچھا کمال کی بات آپ کو ایک بات بتاؤں, کمال کی. ممتاز مفتی نے ایک لکھا تھا اس واقعے میں, کہتا جی میں جب حج پہ گیا تو میں نے نا مختلف لوگ دیکھے, ایک بندے 2 ایسے بھی دیکھے حج پہ. اس کی کتاب ہے لبیک ممتاز مفتی کی, اس میں سفر نامہ حج لکھا. اس نے کہا میں نے 2 باتیں دیکھی. میں جب حج پہ گیا ایک بندہ وہ صرف میزاب رحمت کو دیکھتا رہتا تھا. ایک مولوی صاحب اسے کافر کہتے تھے. میں نے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتا یہ میزاب رحمت کو دیکھتا ہے, اس کا ایمان یہ ہے کہ کبھی بارش آئے گی, اس میں سے پانی نکلے گا, میں نہاؤں گا, میرے گناہ پاک ہو جائیں گے. تو کہتا مولوی صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ مولوی صاحب کہتے اے شرک کر رہا ہے, اے شرک کر رہا ہے, اے مشرک, اے مشرک, اے بدعتی. کہتا یہ اس پہ فتوی بازی کرتا ہے. ممتاز مفتی کہتا میں نے اگنور کر دیا, زمانہ 8-10 دن 15 دن گزرے, حج ہو گیا, میں الوداعی طواف کے لیے کہتے گیا نا, تو دیکھا اچانک بارش شروع ہو گئی. بارش گھنگور گھٹائیں اٹھی, بارش شروع ہو گئی, میزاب رحمت میں سے پانی گرنا شروع ہوا. میں نے دیکھا, میں نے کہا آج تو اس بندے کی دعا قبول ہو گئی. کہتے جیسے میں نے نیچے دیکھا نا, وہ جو کھڑا رہتا تھا وہ کوئی نہیں تھا, مولوی صاحب نہا رہے تھے. کمال نہیں ہو گئی؟ کل ہم نے کہا تھا بھولنا نہ اس بات کو, اور ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک. ہم نے ایک بات کہی تھی ہمارے قائد نے کہ جس نے قتل کیا ہے اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے, مگر یہ خلاف قانون ہے, اس کو قانون کے مطابق جو سزا بنتی ہے وہ دے دو. مطلب یہ تھا کہ پیچھے ہر کوئی تلوار اٹھا کر ملک خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے. اس کے اندر اس کو کچھ نہیں کہا تھا یا اس کو نہیں بچایا تھا جو قتل ہو گیا تھا, بلکہ یہ لفظ تھے, میں اس میں خود موجود تھا, جو 8.5-9 گھنٹے کا خطاب ہوا تھا. آپ نے فرمایا تھا اگر ہم سلمان تاثیر کو بچانے کی کوشش کرتے ہوں تو ہم جہنم کے کتے ہوں, ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. مگر آپ کو سچی بات بتانا, وہ تب بھی قائد انقلاب نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے, اگر اس کی نیت ہے تو وہ اللہ سے اجر پا لے گا. مگر آپ سے ایک بات کہتے ہیں کہ یہ معاملہ قانون کے خلاف ہے, سزا دے دو. تب تو کوئی مانا نہیں, تب تو ہمیں کافر اور پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ آپ نے سب سے سنا. کمال یہ ہے وہ جن کے پاس ٹھیکہ ہے نا, وہ جن کے پاس ٹھیکہ ہے, وہ جاہل قوم, وہ جن کے پاس سوائے نہ علم ہے, نہ شعور ہے, نہ آگہی ہے, نہ کوئی اخلاق ہے, نہ کوئی شے ان کے قریب نہیں سوائے دھونس دھاندلی کے. وہی مسجدوں میں, وہی کلخانیوں پر, وہی جمعوں میں, وہی ہر جگہ پہ وہی ایک چیز ہے. اب اللہ کا شکر یہ ہوا کہ قائد انقلاب بھی زندہ ہیں, قائد انقلاب کے سپاہی بھی زندہ ہیں. سب سے پہلے وہی بولے, او میزاب رحمت تھلے نانڑا مولوی, وہ سب سے پہلے بولے نہیں جی کسی کو خود قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو میں کہا بابا جی کل تک تھے آپ کے اندر سے ٹھیک کیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مذہب کا نشہ سب سے برا نشہ ہے. مذہبی جنونیوں نے
کبھی زندگی میں کسی کی ناؤ کو پار لگنے نہیں دیا. مذہب کو نہیں دین کو نشہ بنائیں, دین کو نشہ بنائیں. دین مذہب امن سے, مذہب تہذیب سے نکلا ہے. تہذیب تو غلط بھی ہو سکتی ہے, دین غلط نہیں ہوتا. دین آپ کے صرف جنازوں میں کام نہیں آئے گا. دین آپ کو, وہ دشمن تو چاہتا ہے کہ آپ خالی رسموں تک محدود رہے. 8 دن کے بعد جمعہ پڑھائیں, جیسے عیسائی 8 دن کے بعد اتوار والے دن گئے تھوڑی سروس کر آئے. سروس کا لفظ ان کے میں بولا جاتا ہے عیسائیوں میں. بس جو کوئی گناہ کیا ہو اپنے پوپ کے سامنے, جو پادری اس کے سامنے جا کے اقرار کر لیں, وہ جانے, عیسیٰ علیہ السلام جانے. وہ چاہتے ہیں آپ بھی 8 دن کے بعد والے بندے بنے. ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ 8 دن بعد والے نہ بنو, پل پل والے بنو. 8 دن کے بعد رہے گا تو مذہب رہے گا, پل پل رہے گا تو دین رہے گا. دین قدم قدم پہ سکھائے گا. اسلام کو بطور دین لوگے تو یہاں ساتھ بیٹھنے والے کا بھی احساس ہوگا, گھر کے ساتھ رہنے والے ہمسائے کا بھی احساس ہوگا. وہ کافر ہو, جنہوں نے مدد کرنی ہو وہ مسلک نہیں پوچھتے. جنہوں نے مدد کرنی ہو نا, اور یہ ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں. آج گنگا رام ہسپتال ہے آپ کے, وہ مسلمانوں نے نہیں بنایا, گنگا رام تھا, ہندو تھا, اس کے نام پہ. گلاب دیوی چیسٹ کا ہاسپٹل ہے, ان لوگوں نے بنا. اسی طرح مسلمانوں نے, آج جاؤ ہندوستان میں ہزاروں مسلمان ایسے جو ہسپتال بنواتا ہے, وہ کیا کہتا ہے یہاں پہ صرف دیوبندیوں کا علاج ہو, یہاں صرف بریلویوں کا علاج ہو. آپ کو چلو یہ بات کے ساتھ بھی اختلاف کر سکتے ہو, جب آپ قبرستان سے گزرتے ہو ایمانداری کے ساتھ. آخری بات, موضوع میں اگلے جمعے مکمل کر لوں گا. جب آپ قبرستان سے گزرتے ہو تو ایک دعا السلام کہتے ہو, وہ سلام دہراؤ گے میرے ساتھ؟ السلام علیکم یا اہل القبور. معنی کیا بنتا ہے؟ او قبروں میں رہنے والوں, تم پر سلام ہو. دنیا میں تو دیوبندی وابی کے ساتھ سلام نہیں کرتے, قبروں میں تو جا کے سب کو کہہ رہے ہو. وہاں پہ بھی کہا کرو میرے مالک سلام میرا صرف بریلویاں نو دیویں, صرف دیوبندیوں کو مالک, اس میں جتنے شیعہ ہوں صرف ان کو سلام ہو. نہیں, اس کا مطلب ہے جو آپ نے پہچان بنائی ہے نا, وہ جیسے ہی سانس نکلے گی وہ پہچان بھی پھر ہو گئی. پہچان وہی رہے گی کہ یہ قبرستان قادیانیوں کا ہے یا مسلمانوں کا ہے. بیٹھے ہو سارے یار, یہ قبرستان کن کا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی مسلمانوں کا ہے. یہ کن کا ہے؟ یہ عیسائیوں کا ہے. مسلمانوں میں تو سارے آ گئے, اب مولوی سے کہتے رہے ٹھیکہ کہاں گیا وہ مسلک والا. بہتر نہیں کہ دین اس سے لو جو آپ کو دھلا ہوا شستہ دین دے. وہ کہے تو انسانیت کے لیے دل کو حسد سے, کینے سے, بغض سے پاک صاف کر لے. خواجہ معین الدین چشتی کا مسلک کیا تھا؟ داتا حجویری کا مسلک کیا تھا؟ حضور خواجہ سری شکتی کا کیا تھا مسلک؟ جنید بغدادی کا مسلک کیا تھا؟ با یزید بستامی کا مسلک کیا تھا؟ قبلہ عالم نور محمد مہاروی کا مسلک کیا تھا؟ بتا تو صحیح. صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ حضور کی اہل بیت اطہار کا مسلک کیا تھا؟ اللہ کا واسطہ ہے یار, جو